اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک جماعت کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بہت سے انبیاء و رسول وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس صحیفے بھیجے اور 4 آسمانی کتابیں تو بہت مشہور ہی ہیں۔ وہ صحائف جو نازل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے توریت و زبور و انجیل اور قرآن عظیم ان کے بھی اتارنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندے نبی کی زبان سے رشد و ہدایت کی باتوں کو سنیں اور اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب میں جو اس کے قوانین ہیں اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ مگر ان صحیفوں کی تاریخ اور قرآن عظیم کے علاوہ آسمانی ان کتابوں کی تاریخ جنہیں ہم زبور، انجیل اور توریت کے نام سے جانتے ہیں، ان سب کی تاریخ ہر مسلمان جانتا ہے کہ صحف ابراہیم ہوں، صحف موسیٰ ہوں، صحف نوح ہوں، ان کتابوں کا کہیں پتہ نہیں چلتا، اور جو کتابیں زبور و انجیل اور توریت کے نام سے آج دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کے تمام کتابوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اوریجنل نہیں، وہ اصلی کتاب نہیں، جتنی ہیں وہ محرف ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتب اور یہ صحائف انبیاء کرام پر نازل فرمائے، ان کتابوں میں جب تحریف ہو گئی، ان کتابوں میں منمانی باتیں ڈال دی گئیں، ان کتابوں کی وہ حیثیت نہ رہ گئی جو حیثیت لے کر کے یہ کتابیں اللہ کی بارگاہ سے زمین پر نازل ہوئی تھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں میں تحریفیں کرنا لوگوں نے نہ چھوڑا تو اب آپ بتائیں کہ کیا ذہنیت انسان کی کل سے اور آج میں کچھ تبدیل ہو گئی ہے؟ جو ذہنیت انسانوں کی کل تھی وہی ذہنیت انسانوں کی آج ہے۔ عام انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق اور اپنی طبیعت کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ جب یہ کتابیں محرف ہونے سے محفوظ نہ رہیں، ان میں تغیر و تبدل کر دیا گیا، ان میں بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے لا کر کے ڈال دیا گیا۔ اے انسان، اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عقل دی ہے، ذرا سوچو کہ ان کتابوں میں تحریف کرنے کے لیے کتنے عقل و شعور کا استعمال ہوا ہوگا اور کتنے پلان کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہوگا، لیکن مقصد کیا ہے؟ ان کتابوں کی تحریف کا ایک ہی تو مقصد ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کو اور اس سے منسلک رہنے والوں کو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے۔ کل بھی یہ مقصد جاری تھا، آج بھی یہ مقصد جاری ہے اور صبح قیامت تک یہ مقصد جاری رہے گا۔ تو جب وہ ساری چیزیں، وہ اللہ کی کتابیں وہ محرف ہو چکی ہیں، وہ بدلی جا چکی ہیں، تو اے مسلمان، ہمارا تمہارا کیا اعتبار، ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کب بدل دیا جائے ہمیں پتہ تک نہ چلے گا، ہمیں کب ادھر سے ادھر کر دیا جائے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے
کہ اس زمانے میں ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا جیسا سپاہی ہمیں عطا فرمایا۔ اس نے ہمیں چاقو چوبند فرمایا کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ پروردگار عالم امام احمد رضا کی قبر انور پر رحمت و انوار کی باران کرم نازل فرمائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب پچھلے زمانے کے اور سابقہ امتوں میں جو فتنے تھے ان تمام فتنوں کو ہمارے سامنے رکھ کر کے ان تمام سے آگاہ فرما دیا، اور اس کے بعد کرم بالائے کرم ان کا یہ ہے کہ آگے جو فتنے سر اٹھانے والے تھے، آگے جو فتنے ہمارے ایمان پر شبخون مارنے والے تھے، آگے جو فتنے ہمارے عقیدے کو تباہ و برباد کرنے والے تھے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے آگاہ فرما دیا۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی والی ہے۔ امام احمد رضا نے آگاہ فرما دیا آنے والی دنیا، آنے والے لوگ، آنے والا فتنہ ایسا ہوگا کہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا لل جانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، عالم تمہارا یہ ہو جائے گا اگر تم سنبھل گئے، غوث پاک کے دامن میں آ گئے، خواجہ پاک کے دامن میں آ گئے، محبوب الہی کے دامن میں آ گئے، امام محمد رضا کے دامن میں آ گئے، امام مفتی اعظم کے دامن میں آ گئے، تاج الشریعہ کا دامن ہاتھ میں لے لیا، محدث کبیر کے قدموں میں چلتے رہے، تب تو تمہاری آبادی ہوگی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارا عالم یہ ہوگا کہ تم جو ہے بہتی گنگا میں تو بہہ جاؤ گے، تم جو ہے ایسے اچھی اچھی ہواؤں میں بہت فضا کن آواز سے دے کر کے ہواؤں میں بہت خوش کن آواز اور دماغ کو تر و تازہ کرنے والی آواز تو وہ تمہیں لگے گی، لیکن جب تم ان ہواؤں میں بہک جاؤ گے، ان سیلابوں میں جب تم بہک جاؤ گے، اب اس کے بعد جب تم کنارہ ڈھونڈو گے، جب تم سہارا ڈھونڈو گے اور آواز لگاؤ گے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہوتے جواب آئے، سبحان اللہ۔ یہ عالم تمہارا ہو جائے گا، کوئی تمہارا ساتھی نہ ملے گا، کوئی تمہارا ماؤ ملجا نہ ملے گا۔ اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقوش ہم کو عطا فرمائے ہیں، جو تعلیمات ہم کو عطا فرمائی ہیں، اور جو عقائد حقہ کی حفاظت کا سامان ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کو ہم کلیجے سے لگائیں۔ اسی چیز کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آج ہمارے سامنے صلح کلیت کا جو ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے، ہمارے سامنے اسی لیے منڈلا رہا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ پہلے کے زمانے کو اٹھائیے اور پہلے کے لوگوں کو اٹھائیے، پہلے کے فتنوں کو اٹھائیے، پہلے جو بھی فتنہ سامنے آتا تھا کم از کم اس فتنے کا ایک نام ہوا کرتا تھا، اس فتنے کی ایک پہچان ہوا کرتی تھی، اس فتنے کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا، اس کا ایک پرپوزل ہوا کرتا تھا۔ لیکن صلح کلیت ایک ایسا فتنہ ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا کوئی پرپوزل نہیں ہے، لیکن اس کا زہر اتنا ہے کہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہابیت سے زیادہ زہریلا فتنہ جو ہے وہ صلح کلیت کا فتنہ ہے۔